جلسے کا پورا ہو چکا ہے اور تاجدار ماہرہ حضور رفیق ملت مدد اللہ العالی نے حکم فرمایا ہے۔ میں تھوڑی دیر آپ سے ایک دو باتیں عرض کروں گا اور عرس کی روایت کے مطابق اس محفل کا اختتام غوث اعظم کی ایک منقبت پر ہوگا، جو حضور تاج الفحول کے دیوان سے میں چند شعر پڑھوں گا۔ یہ روایت ہے کہ خدام آستانہ محفل کی آخری محفل کے اختتام پر وہ غوث پاک کی شان میں کچھ پیش کرتے ہیں تاج الفحول کے دیوان سے۔ پہلی بات تو میں عرض کروں کہ اتنے آپ نے ہمارے اساتذہ کو اور بڑے بڑے علماء کو کہ جو آج جن کے نام علم و تحقیق کا استعارہ بن گئے، ان کو سنا، ان کی محبتیں ہیں، اور بہار شریف سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سید صاحب کو، سیف الدین ازدق صاحب کو سنا آپ نے۔ یہ پیر بھی ہیں اور پیرزادے بھی ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے، ان کا بھی کئی صدیوں کا ایک خانقاہ ہے، تاریخ ہے، اور علماء بیٹھے ہیں سب۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ پیروں کا یہ روب رہتا ہے کہ ہمارے پاس سلسلہ ہے، یہ ایک مشہور ہو گیا ہے۔ علماء کا بھی روب ہے۔ اگر پیر یہ کہتا ہے کہ یہ جبہ مجھے دیا میرے پیر نے، اور اس کو دیا اس کے پیر نے، اور اس کو دیا اس کے پیر نے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ میں نے سنا ہے اپنے استاد سے، اور اس نے سنا اپنے شیخ سے، اس نے سنا اپنے شیخ سے، اور اسی طرح امام بخاری تک سند پہنچ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ برابر ہے دونوں بات۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ حضور رفیق ملت نے فرمایا، کتنے دعوے سے کہا کہ بدایوں اور ماہرہ کے مرید ایسا نہیں کرتے، روکتے نہیں۔ میں عرض کروں حضور، بدایوں تو ایک بہت چھوٹی سی خانقاہ، چھوٹا سا ادارہ ہے، اور یہ شمس ماہرہ کے ٹکڑوں پہ چلتا ہے۔ الحمدللہ مدرسہ عالیہ قادریہ کی چندے کی کوئی رسید نہیں ہے۔ اب وہ زکوٰۃ کہاں جاتی ہے ہمیں کیا پتا، ہمارے پاس تو کوئی رسید نہیں۔ بھولا بھٹکا کوئی پیر بھائی کچھ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس رسید نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، چھپی نہیں ہے۔ تو غوث پاک کے لنگر پہ چل رہا ہے، غریب نواز کے دسترخوان پہ چل رہا ہے، شمس ماہرہ کی نظر سے چل رہا ہے، صاحب البرکات کی برکت سے چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ابھی حضرت نے فرمایا کہ تم بدایوں والے خسرو ہیں، بدایوں والے خسرو ہیں مجنوں۔ میں گستاخی معاف ہو تو اتنی ناز برداری ماہرہ نے بدایوں کی ہے، ہمارے ناز نخرے اتنے اٹھائے ہیں حضرت نے کہ اب مجنوں نہیں، ہم تو اپنے آپ کو لیلا محسوس کرتے ہیں۔ مجنوں کا کام ہوتا ہے پریشان ہونا، دکھ اٹھانا، تکلیف جھیلنا۔ قسم خدا کی شمس ماہرہ کے طلبوں کا صدقہ ہے، بدایوں کبھی تکلیف میں نہیں رہا، واہ 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 واہ، نعرہ کبھی پریشان نہیں ہوا، کبھی بادیہ پیمائی نہیں کی، واہ 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 کبھی وحشت و جنوں کے چکر میں اپنا گریبان چاک نہیں کیا، واہ 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 واہ، کبھی جنگلوں کی خاک نہیں چھانی، واہ واہ واہ، کبھی صحرا میں مارے نہیں پھرے۔ کیا بات ہے۔ مصیبت آئی تو اس کو موڑ دیا ماہرہ کی طرف کہ بھائی وہاں جاؤ، ہم تو لیلا ہیں، ہمیں غم سے کیا مطلب۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضور رفیق ملت، حضور صاحب سجادہ۔ اور یہ پیر خانہ ہے تو یہ مرید خانہ ہے، تو یہ عجیب و غریب مرید خانہ ہے کہ ہم ماہرہ جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا دیں گے اس بار اور کیا کھلائیں گے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آ رہے ہو ماہرہ بتاؤ کیا کھاؤ گے۔ آپ کو یقین نہ ہو، ایک قرآن شریف لے کے شوقین بک ڈیپو سے ماہرہ چلے جاؤ اور اسلم بھائی سے کہو کہ آج ہاتھ رکھے تو بتاؤ کہ جب بدایوں سے کوئی آتا ہے تو فون کر کے کیا پوچھتے ہو، کیا بات، یہ پوچھتے ہو کتنے لوگ آ رہے ہیں، میاں کیا کھائیں گے آپ۔ اور قسم خدا کی اس بات پر میں ناز اور فخر کروں تو کم ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، ہم تو جاتے ہیں ماہرہ تو حضور رفیق ملت کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر کھاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سمجھ رہے بات یہ کہ یہ نوکروں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے، حضرت کے دستے مبارک سے بنی ہوئی کھیر کھانے والے لوگ۔ تو ہم تو لیلا بن گئے حضرت، ہم مجنوں نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا سخت کام ہے بھائی مجنوں بننا، لیلا بننے میں آسانی ہے۔ کسی صوفی بزرگ کا شعر تھا کہ اس نے اپنے مریدوں سے کہا تھا کہ توئی لیلا ترا باغم چکارست، واہ 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 واہ، توئی لیلا۔ مرید آتے ہیں کہ بھئی پریشان ہوں کہ بچہ بیمار ہے، کہ کاروبار نہیں ہے، تو یہ اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو شیخ کہہ رہا ہے کہ توئی لیلا ترا باغم چکارست، تم تو لیلا ہو، تمہیں غم سے کیا لینا دینا۔ منم مجنوں مرا غم سازگار است،
مجنوں تو میں ہوں، غم اٹھانے کے لیے تو میرا کلیجہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو حضور آپ نے جس طرح ناز برداری کر لی، ناز نخرے اٹھا لیے، جا اور بھیجا باتوں پر سواد کرتے چلے گئے، تو ہم تو اپنے آپ کو لیلا محسوس کرتے ہیں، مجنوں نہیں ہے بھائی۔ کیا بات۔ ہمارے شاعر آستانہ تھے حضرت ولی فتح پوری، محب رسولی تھے، یعنی تاج الفول کے مرید تھے۔ انہوں نے حضرت امیر خسرو کے غزل پر مصرے لگائے تھے، تضمین کی تھی، بڑا مشہور غزل ہے ان کی، نمی دانم چہ منزل بوت شب جائے کہ من بوتم۔ تو اس کے مقطع کے 3 مصرے مجھے یاد رہ گئے۔ ان کا نام تھا ولی۔ اب انہوں نے اپنے نام سے کیا فائدہ اٹھایا، کہتے ہیں کہ حضور غوث نے بخشے ہیں یہ کیسے نشاں خسرو، حضور غوث نے بخشے ہیں یہ کیسے نشاں خسرو، ولی کہتا ہے بچپن سے مجھے سارا جہاں خسرو۔ واہ 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 واہ۔ حضور غوث نے بخشے ہیں یہ کیسے نشاں خسرو، ولی کہتا ہے بچپن سے مجھے سارا جہاں خسرو، اور کہاں پہنچے مجھے لے کر میرے اچھے میاں خسرو، کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو اچھے میاں کہاں کہاں تک لے کر گئے۔ ابھی ہمارے علماء نے فرمایا کہ بغداد تک پہنچ ہو گئی، اور حضرت ولی فتح پوری کہہ رہے ہیں کہ کہاں پہنچے مجھے لے کر میرے اچھے میاں خسرو، خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو۔ تو یہ بغداد تو اسی سرزمین پر واقع ہے۔ شمس ماریرہ کی نظر کیمیا اثر کا حال یہ ہے کہ جس کے دل پہ پڑ جاتی ہے اس کے دل کا حال اور عروج ہونا شروع ہوتا ہے، اور عروج نبی کریم کے صدقے میں جس طرح ان کو حسی حالت میں جسم و روح کے ساتھ ثم دنا فتدلی کا ہوا تھا، ان کے غلاموں کو روحانی طور پر ثم دنا فتدلی کا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں صوفیاء کے کلام کو، ان کے خطوط کو، ان کے ارشادات کو، اور ان کی سوانے کو، اور ان کے ملفوظات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، تو پھر عروج ہوتا ہے، ہوتے ہوتے عروج تو کیا بتاؤں کہ غوث اعظم نے کیا کہا، انا فی حضرت التقریب وحدی۔ عروج کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے قرب کی مسند پر اکیلا ہوتا ہوں۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی۔ تو عروج ہوتا تو عرش اعظم سے بلند ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو یہ تو خیر معاملات تھے، اور بہرحال آپ سب کو عرس قادری مبارک ہو۔ اور آقائے نعمت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پیری مریدی کی بات چل رہی تھی، میں نے تو آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت آئے ہوئے ہیں، جس کو مرید ہونا ہو جائے، کیونکہ ہم تو اس وقت تک مرید کریں گے نہیں جب تک حضرت یہاں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں حضور کہ آپ جلدی چلے جائیں۔ اگر آپ بدائیوں رہنے کا وعدہ کر لیں تو میں مرید کرنا چھوڑ دوں گا۔ واہ 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 واہ۔ اور کیا؟ واہ 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 واہ۔ ہم تو اور ہم مرید کرتے بھی ہیں تو یہی تو کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی جلسے میں بیٹھے، یہ جلسہ نہیں ہے۔ کیا بات۔ مجھے غوث اعظم کی الفتح الربانی سے ایک روایت یاد آئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور سے کہ صوفیہ اگر کوئی روایت بیان کرے تو وہ محدثین کی نظر میں موضوع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ روایت شعب الایمان میں بھی ایک عظیم محدث نے اس کی تخریج کی ہے۔ اب رفیق ملت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سب مشائخین۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی۔ اب ترجمہ تو اس کا ہمارے اساتذہ کریں گے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مفتی صاحب دیکھو جتنے ہلکے لہجے میں یہاں گفتگو کر رہے تھے، جب مناظرے پہ ہوتے تو لہجہ اتنا ہی سخت ہو جاتا ہے، اور جب دارالافتاء میں ہوتے تو پھر فتویٰ بھی ویسی سخت ہوتا ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، میں اپنا ذکر کرنے والے کا ہم نشیں ہوں، یہ ہے اس کا لغوی ترجمہ۔ مگر چونکہ بات ہے اس کی کہ جس کو تو عرش پہ بیٹھنے پہ بھی مناظرہ ٹھن سکتا ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو کہہ نہیں سکتے، وہ تو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کو احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس کے آس پاس ہیں، آگے پیچھے ہیں، اوپر نیچے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔
تو اب اللہ کا ایک بندہ، ایک ذاکر بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، تو اس کی رحمتیں یقیناً یہاں ہوں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی جلسہ تو لگ نہیں رہا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت کچھ ایک وقت کے بعد ایک گھر کا سرپرست اور بزرگ کہیں سے سیر و سیاحت کرتا ہوا اپنے گھر آیا اور اس کے سارے بھانجے بھتیجے بچے آس پاس کے لوگ اس کے پاس گرد میں جمع ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ان سے باتیں کر رہا ہے، یہ ان سے خیریت پوچھ رہے ہیں، ان سے خیریت پوچھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ ایسے ہے نا؟ واہ واہ الحمدللہ یہی ہونا چاہیے۔ جب بزرگ موجود ہوں تو پھر ساری توجہ بزرگوں کی طرف ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے آج ویسے ایسی بات کرتے نہیں، آج بہت موڈ میں ہیں حضرت بھائی، جو چاہو مانگ لو۔ آج جو فرمایا ہے کہ ہمارے نانا جیسا نانا ہے، آج تک اس طرح کی بات حضرت کرتے نہیں کبھی، کہ کچھ آج کیفیت الگ ہے حضرت کی۔ کبھی اس طرح کا فخر کرتے ہوئے ماہرہ کے حضرات کو ہم نے نہیں دیکھا، مگر آج جس انداز میں یہ بات کہہ دی گئی ہے اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حضرت کے ذہن میں، دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اس بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ رفیق ملت و ماہرہ مطہرہ کا خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی نسل سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں اس ارشاد کو سننے کے بعد اتنا ہی ادب ان کا کرنا ہے جو ہمیں ادب آل رسول کا کرنا ہے، رسول کے خون کا کرنا ہے۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اب جب حضرت یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو کوئی بیچ میں مسافہ کرنے کے لیے، قدم بوسی کرنے کے لیے، کندھے چھونے کے لیے، پیروں پہ گرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج یہ بات حضرت نے کیفیت میں فرما دی اور حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کی برکت سے نورانی قافلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اوس گر رہی ہے، آپ لوگوں کے کپڑے ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے اور میں تو ایک ہوں ہی ٹھنڈا آدمی، حضرت نے مجھے جو ہے گرم کر رکھا ہے، مگر آج تو حضرت نے اتار دیا۔ گفتگو کے دوران ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی حضرت کو، اب نہیں لگ رہی ٹھنڈ۔ سردی کی پرواہ کون کرے، سردی کی پرواہ کون کرے، عشق نے دل گرمایا ہے۔ واہ۔ مگر اب یہ کہ حضرت کو ماہرہ شریف بھی جانا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ سردی میں بٹھا لیں حضرت کو۔ سردی پہ مجھے اب ایک بات اور یاد آ گئی، صحیح حدیث ہے یہ، آپ ہی فرمانا کہ ہمارے نانا، ان کے نانا کا طریقہ بھی یہ تھا کہ سردی کے موسم میں صبح صبح مدینے کی عورتیں برتن میں ٹھنڈا پانی لے کر اپنے بچوں کو بھیج دیتی تھیں کہ جاؤ پیارے نبی سے اس میں ہاتھ ڈلوا لاؤ۔ واہ واہ۔ یہ روٹین تھا، تو سردیوں میں بھی یہ روٹین تھا۔ اب محدثین نے تو اس کی خوب تشریحات کی ہیں، حضرت بیٹھے ہیں یہاں پر، مگر میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ چونکہ عرب میں ریگستان میں پانی ویسے ہی کم ہے، چند کنویں تھے مدینہ شریف میں، کچھ شہر میں کچھ شہر سے باہر، تو کم پانی تھا، تو مدینے کی مردوں کو تو جانے دیجئے، گھریلو عورتوں کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جس برتن میں نبی ہاتھ ڈال دیں گے شام تک پانی ختم نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ صبح صبح مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے برتنوں میں پانی لے کر نبی کریم کے پاس جاتے کہ آپ اس میں ہاتھ ڈال دی، تو آپ سردی کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ ڈال دیتے۔ آج بدائیوں کے چھوٹے بڑے بوڑھے نوجوان اور نوخیز بچوں نے حضرت کو مجبور کر رکھا کہ حضرت بیٹھیے، تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نانا کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں اب آخر میں دیوان منقبت شریف سے چند شعر پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ فجر کے بعد قل کی فاتحہ